بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات، خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے۔ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، اور ان تمام مومنین پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا اور اتباع رسول میں اپنی تمام زندگی بسر کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں، وہ جو لوگ پیروی کریں گے رسول کی جو نبی امی ہیں اور ان کے اوصاف آپ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ تھے ان کے سروں پر اور جو توق تھے ان کے گلوں میں وہ اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لے کے آئیں گے نمبر 1، اور جو لوگ ان کی تعظیم و توقیر کریں گے نمبر 2، اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے نمبر 3، اور جو نور ان کے اوپر نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید اس کی اتباع کریں گے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ نجات پانے والے۔ یعنی نجات اگر انسان چاہتا ہے تو اتباع رسول میں یہ 4 کام کرنے پڑیں گے، ایمان لانا پڑے گا، ان کی تعظیم و توقیر کرنی پڑے گی، ان کی مدد کرنی پڑے گی، اور جو نور ان کی طرف نازل ہوا ہے یہ قرآن مجید اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تو ایک ایک کر کے اس کی ہم وضاحت کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا پہلا حصہ ایمان باللہ ہے، کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کو پکار نہیں سکتے، کسی کے آگے جھولی پھیلا نہیں سکتے اللہ کے علاوہ، وہی ہماری مشکلوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ ایمان باللہ ہے، اللہ کے علاوہ تمام الہوں کا انکار ہے۔ اور دوسری گواہی ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہ شہادت دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانیں، اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانیں، کہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ شخصیت تھی جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا۔ ایمان لانے سب سے پہلے تو ہم انہیں سچا رسول مانیں، یہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اوپر دلیل چاہتا ہے تو سب سے بڑی دلیل یہی قرآن مجید ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوئی، جو لا ریب کتاب ہے، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اور جس کے اندر ہزاروں سینکڑوں راز ایسے دفن ہیں کہ جس کو اوپر تحقیق کر کے آج سائنسی اور میڈیکل فیلڈ نے ترقی کی ہے، ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اندر ویسے ایسے تخلیقات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتا دیے کہ جب الٹرا ساؤنڈ نامی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ انسان تو کس طریقے سے ایک نطفے سے ایک انسان بنا ہے، یہ سارا مرحلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا ہے۔ تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ پر جو کتاب اتری ہے، مشرکینوں کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ آپ نے خود سے لکھی ہے، نہیں، یہ کلام انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے، اس لیے آپ سچے رسول ہیں۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے جو وہ حقیقت میں نہ ہو، مثال دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں سرجن ہوں، حقیقت میں وہ سرجن نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چند دنوں بعد، کچھ عرصے بعد اس کا یہ راز فاش ہو جائے گا، دنیا میں پتہ لگ جائے گا یار یہ تو جھوٹا ہے۔ جب سرجری کرنے جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے یار اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، یہ سرجن نہیں ہے، یہ تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جن میں تمام لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر جو ان کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے آپ کی صبح شام کو نوٹ کیا، جنہوں نے آپ کے کھانے پینے اٹھنے
کیونکہ جب انسان ایکٹنگ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں خطا تو ہو جاتی ہے نا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ واقعی آپ نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں اس کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، اور سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے نازل کیا۔ تو یہ بات سب سے پہلی ہے کہ ایمان لے کے آئیں اللہ کے رسول پر کہ وہ کیا ہے، سچے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں جن پر قرآن مبین نازل ہوئی ہے۔ اور دوسرا دعویٰ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام انسان تو نے کرنا ہے وہ ان کی تعظیم و توقیر ہے، ان کی عظمت بیان کرنی ہے، ان کی شان کو دل کے اندر رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے سٹیجوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سیرت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی زلفیں ایسے تھیں، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کا چال چلن ایسا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کی اصل عظمت بحیثیت نبی اور رسول ہے۔ وہ آپ کی شکل و شبہات کے اوپر چلے جاتے ہیں، نہیں، آپ کی رسول ہونے کے بعد آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل عظمت ہے وہ بحیثیت نبی اور رسول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبوت کا تاج نہیں پہنا تھا تو جب کوئی انسان آپ کا بات نہیں مانتا یا آپ کے بات کا انکار کرتا تو کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر آپ ایمان لے، جب ان پر نبوت آ گئی، جب وہ اللہ کے رسول بن گئے، جب اللہ نے منتخب کر لیا، اب کوئی ان کی بات کو نہ مانے تو وہ گناہ گار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، دیکھو اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر لینا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر لینا، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا جیسے تم اپنے آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ دیکھو ایسے بات، اونچی بات نبی کے ساتھ نہیں کرنی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھو کتنی عظمت اللہ نے بیان کی کہ یہ میرا رسول ہے، یہ لیڈر ہے تمہارا، اس کا حسوہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ جو نور میں نے اس پر نازل کیا ہے یہ خود بھی تمہیں سکھائے گا، خود بھی چلے گا اور تمہیں بھی اس کے پیچھے لے کے جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، توزیر کیسے ہوتی ہے؟ بحیثیت نبی کے، نبوت آنے کے بعد آپ کو اعلیٰ مقام ملا ہے۔ شخصیت جو ہے وہ حیثیت اتنی نہیں رکھتی جتنی یہ مرتبہ، یہ مقام رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں یہ اتنا مشکل اور اتنا اہم یہ ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، بال سے باریک معاملہ ہے، اس پر ہمیں جو ہے بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر ہم نے نبی کی شان کو بڑھا دیا تب بھی گناہ گار ہو جائیں گے، اور اگر نبی کی شان کو گھٹا دیا تب بھی ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کی یہ عظمت کو بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اصل میں ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ ایک دیہاتی تھا، اس کو رستے میں جاتے ہوئے کسی ایک آدمی نے اس کو جو ہے وہ رستہ لفٹ دے دی۔ وہ آدمی اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس کو بیٹھا اور اس کو دعا دیتا ہے، جا اللہ تجھے پٹواری کرے۔ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کو پٹواری بننے کی دعا دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دیہاتی کے نزدیک سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے وہ پٹواری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک قلم سے لاکھوں کی زمین ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتا یہ اسسٹنٹ کمشنر پٹواری سے کتنا بڑا عہدہ ہے، لہٰذا وہ اس کو کہہ رہا ہے پٹواری کرے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے پٹواری والا معاملہ نہ کریں، بلکہ ان کی عظمت بیان کرنی ہے۔ اگر ان کا شان بیان کرنی ہے تو وہ ہم یوں بیان کریں کہ وہ باپ کی حیثیت کے ساتھ تھے، وہ باپ کی حیثیت سے کیسے انسان تھے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا شفیق باپ کسی کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بیٹی آپ تھی، جب وہ آپ کو ملنے آتی اب کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر ہم نے نبی کی شان کو دیکھنا ہے تو ہم دیکھیں کہ وہ بحیثیت شوہر کیسے تھے، عورتوں کے معاملے میں اتنے شفیق، اتنے نرم، گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کا کام کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں گھر کے اندر، کپڑوں کو پیبند لگا رہے ہیں، گھر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو جاننا ہے تو دیکھیں کہ بحیثیت دوست کیسے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے بھی قریبی صحابی تھے ہم جانتے ہیں ان کو، ان سے پوچھیں ان کا اسوہ کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاکم کی حیثیت سے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کی حیثیت سے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کی حیثیت سے بھی تھے، آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرسے قرآن بھی تھے،
مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے۔ تمام انسان کے وہ کردار جو انسان میں ڈھونڈنا چاہیں گے، وہ تمام کردار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نمونہ بنیں گے تمام امت کا، تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا۔ ان کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، تو تمام اسوہ ہم ان کے اندر پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خطیب ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے ہوتے۔ خطیب جو ہوتا ہے وہ صرف خطبہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ امام الگ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک جونیئر ہوتا ہے، ایک سینئر ہوتا ہے۔ جونیئر وہ جو خاموش نمازیں پڑھاتا ہے، سینئر جو ہے وہ جہری نمازیں پڑھاتا ہے۔ اس میں تو ترتیب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے خطبہ بھی دے رہے ہیں، نمازوں کا امام بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، اور جب محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ ان میں نبی کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ آج کے پیر و ملے کا آپ حلیہ دیکھیں، بڑا بڑا پگڑ اور بڑی بڑی جو ہے وہ انہوں نے سٹیج بنائی ہوتی ہے، جس پر ایک 4 گارڈ 5 گارڈ ان کے ساتھ آتے ہیں اور سٹیج پر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے وہ رتبہ بنایا ہوا انہوں نے۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ جتنی کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مجذوب اور مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسی شخصیت نہ ہو جو اس قانون کو، اس دستور کو لاگو کر سکے اس معاشرے کے اندر۔ محض دستور اور قانون معاشرے کو اچھا نہیں بنا سکتا جب تک اس کو امپلیمنٹ کرانے والا نہ ہو۔ تو یہ دستور جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی صورت کے اندر ہمیں دیا ہے، اور سورہ حجرات کی پہلی آیت دی ہے کہ دیکھو انسانوں، اللہ اور اس کی رسول کی حدیں ہیں، اس حدوں کو کراس نہ کرنا۔ یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہتے رہتے اپنے تمام مقام کرنا، اس دائرے کو پھیلا کے نہ آگے جانا۔ اور اس مرکزی ادارے کے اندر ایک مرکزی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کی دلاویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا۔ اور اگر ایسا نہ ہوگا تو معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا شخص تو ہو جس کے بات آنے پر، جس کی بات سننے پر تمام لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور وہ سنیں کہ میرے رسول کا کیا حکم ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ تو یہ شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرا کام تم نے کرنا ہے، وہ کام کیا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ آج میں اور آپ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں؟ آج وہ تو ہم میں موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر اپنی ذاتی مدد کے لیے کسی انسان کو نہیں پکارتے تھے۔ وہ اتنے غیور تھے کہ پانی بھی خود پیتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تو آپ کسی کو نہ کہتے مجھے اٹھا کے دو، وہ خود اٹھتے اور بیٹھ کے وہ کوڑا اٹھاتے تھے۔ اپنی ذاتی مدد کے لیے انہیں کوئی درکار نہیں تھی، انہیں مدد درکار تھی ان کے مشن کے لیے، اس ان کے مقصد کے لیے جو اللہ نے ان کو بڑھ دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں 3 جگہ پر یہ آیت آتی ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدا، ہدایت دے کر، یعنی قرآن اور دین الحق دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى دِینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر سکے، اس دین کو تمام دنیا پر نافذ کر سکے، اس کتاب اللہ کی نفاذ کو تمام دنیا تک پہنچا سکے، اس کی بات کو تمام دنیا تک رکھ سکے۔ یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ جانتے ہیں آج ختم نبوت کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے، حقیقت ہے کرنی بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن یہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ ایک نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے رک گیا، یہ اصل عظمت نہیں ہے۔ اصل عظمت یہ ہے کہ نبوت کا جو طریقہ تھا، جو ہدایت تھی، وہ اپنے نقطۂ عروج پہ جا کر پہنچی اور ختم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اسلام مکمل ہو گیا قرآن کی صورت کے اندر، یہ دستور مکمل ہو گیا قرآن کی صورت کے اندر، وہ نظام آ گیا، معاشرتی نظام جو اللہ اور اللہ کے رسول نافذ کرنا چاہتے تھے تمام قوموں کے اوپر، تو وہ جب مکمل ہو گیا اسلام، یہ عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کو کہا گیا کیا کرو، اس کو نافذ کرو پوری دنیا کے اندر۔ اس لیے وہ بیٹھے نہیں، وہ گھروں میں چھپ کر نہیں بیٹھے، انہوں نے تلواریں اٹھائی، انہوں نے قرآن اٹھایا اور جگہ جگہ گئے، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی توحید بیان کی۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اور یہ مشن جو تھا یہ 2 حصوں میں مشتمل تھا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک تو تھا دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، ان کو بتانا یہ بتوں کے بجائے یہ سن لو، یہ نہ تمہاری فریاد کو سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، تم جو بھی مانگ لو تمہاری قیامت تک بولتے رہو گے، قیامت تک پہنچاتے رہو گے، قیامت آ جائے گی لیکن یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، سن لو۔ یہ توحید کی دعوت دینے تھی، تو لہٰذا اور خوشخبریاں سنائیں ان کے لیے بشیر، جنہوں نے قبول کر لیا دعوت کو ان کے لیے بشیر ہیں، اور جو نہ مانے، جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے نذیر، ڈرانے والے کہ ڈر جاؤ اللہ کا عذاب
رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت والے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگ ہے، آگ بھڑکتی ہوئی آگ، جس کے اندر تمہیں داخل ہونا ہوگا، تم ایندھن بنو گے اس کا، یاد رکھو تم ایندھن بنو گے اس کا۔ تو یہ وہ مشن تھا دعوت اللہ کا۔ اور دوسرا مشن کیا تھا؟ یہ قرآن کو، یہ کتاب کو، اس قرآن کو ساری دنیا تک پہنچا کر اس کو نافذ کرنا، یہ دوسرا مشن تھا۔ یہ دوسرا مشن اس لیے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جب کتاب آ جائے لیکن آپ اس کی مثال پیش نہ کر سکے تو پھر لوگ کہیں گے یار بڑی اچھی شاعری ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے بندہ لیکن امپلیمنٹ نہیں کر سکا۔ لیکن فزیکل طور پر یہ لاگو نہیں ہو سکتی، یہ باتیں خیالی ہیں، لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، کوئی کر کے سکھایا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے نہ صرف باتیں کی بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے، دنیا تک پہنچا کے دکھایا کہ یہ وہ ہے مدینہ کی ریاست جس کی میں بات کرتا ہوں، یہ ہے وہ نظام جس کو اللہ چاہتا ہے، جس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، غریبوں کی سنوائی ہوگی، امیر امیر تر نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گی اس کو، تمام قوانین جو اسلام کے اندر ہے وہ سارے کے سارے وراثت مدینہ میں امپلیمنٹ کر کے دکھائے کہ یہ وہ نظام ہے جو میں چاہتا ہوں، یہ وہ نظام ہے، یہ وہ مشن ہے جو میرے صحابہ کرام میرے ساتھ لے کر چلیں گے، اور رہی قیامت تک اس نظام کو دنیا تک قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس نظام کے اندر آئے گا، صرف وہی سلامتی کے اندر ہوگا، وہی امن پائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں یہ قرآن نہیں امپلیمنٹ، جہاں پہ اسلامی شرائط نافذ نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہو رہا ہے۔ آج کیا عورت کی تعظیم کی جا رہی ہے، آج کس طریقے سے بزرگوں، ماں بیٹیوں کو جو ہے وہ ننگا پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح ماں باپ کی توزیع کی جا رہی ہے، انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں بھیجا جا رہا ہے۔ کیا کیا میں قصہ سناؤں؟ آپ جانتے ہیں کتنی برائیاں معاشرے میں پھیل گئی ہیں۔ کیوں پھیلی ہیں؟ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ نظام جو میرے اور آپ کے خالق نے دیا ہے، وہ نظام جو اس مشینری کو پیدا کرنے والا، جو جانتا ہے کہ یہ جسم کی کیا ضرورت ہے، جو جانتا ہے اس کے حق میں بہتر کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے رب کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ مشن تھا جو ساروں تک پہنچانا ہے، اور یہ مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا کچھ نہیں کیا۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، غیر مسلم اس لیے کیونکہ جب کوئی دوسرا پرایا دشمن آپ کے بارے میں تعریف کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار بات سچی ہے، دشمن کی بات ہے، اپنے تو اپنوں کی بات کرتے ہیں نا، میں دشمنوں کی بات کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے ایمن رائے، اس کی کتاب ہے دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ سب سے عظیم انقلاب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے پیروکاروں نے برپا کیا۔ آپ نے فتوحات تو بہت دیکھی ہوں گی، چنگیز خان کی فتوحات کو دیکھا ہوگا، اسکندر اعظم کی فتوحات کو دیکھا ہوگا، لیکن ان فتوحات پر اور یہ صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ فتح کرتے تھے تو وہاں تباہی آتی تھی، وہاں بربادی آتی تھی، وہاں غربت آتی تھی، افلاس آتا تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے ملک فتح کیے ہیں، سلطنتیں بنائی ہیں، تو وہاں پر نیا تمدن آیا ہے، نئی تنظیم آئی ہے، نئی جدود نئی علوم کا جو ہے وہ تیار کیا ہے، پرانے علوم کو تازہ کیا ہے، وہاں پر ایک نئی سوسائٹی دی ہے، معاشرہ ایسا معاشرہ جو عدل پہ قائم ہوگا، جس پہ اندر غیر مسلم کو بھی تحفظ دیا جائے گا، جس کے اندر غریب کی بھی سنوائی ہوگی، امیر کی بھی سنوائی ہوگی، دوہرا قانون نہیں ہوگا، حق برابر ہوں گے اللہ کی نظر کے اندر، کسی انسان کو حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دوسرے انسان کا خون چو سکے۔ یہ وہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایمن رائے غیر مسلم کہہ رہا ہے، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام کتاب ہے، آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں دوسرا آپ کے سامنے ایک گواہی پیش کروں گا، جناب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، یہ بھی انگریز آدمی ہے، اس کی کتاب ہے دی 100، اس کے اندر وہ اس کی ٹائٹل لکھتا ہے A Selection and Gradation of 100 Most Influential Personality of Human Race۔ وہ کہتا ہے کہ پوری زندگی کے اندر، پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر آپ 100 ایسے آدمیوں کو چن لو جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ہو، جنہوں نے تاریخ میں بڑا انقلاب پیدا کیا ہو، ان 100 آدمی کو چن لو۔ چن لیا، اب ان کے اندر ترتیب لگاؤ کہ پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے۔ اس نے 100 آدمی کو چنا اور ترتیب لگائی، اور سب سے پہلے لے کے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خود انگریز ہے، خود عیسائی ہے، اور نمبر 1 پر لے کے آ رہا ہے ہمارے نبی کو، اور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ میں بحیثیت عیسائی مجھے چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آیا تیسرے نمبر پر، دوسرے نمبر پہ لے کے آیا تھا نیوٹن کو، بابا کیمیا۔ وہ کہتا ہے کہ بحیثیت عیسائی مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کروں کہ میں عیسائی ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ لے گیا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر۔ وہ
زندگی کے اندر لوگوں کو نئی تہذیب دی ہے، چال چلنے کا طریقہ بتایا ہے، کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہے، معاشی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تمام طریقے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مشن تھا، یہ وہ کام تھا جو میرے پیارے نبی نے کیا، اور یہ وہ مشن تھا، یہ وہ کام تھا جس کے لیے مدد کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں ان کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول کی مدد کیسے کریں؟ ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں، ان کے پیغام کو آگے لے کے چلیں، ان کی بات کو آگے لے کے چلیں۔ ان کی مدد ایسے ہی ہو سکتی ہے، وہ کام، وہ مشن جو وہ امپلیمنٹ کر بھی گئے اور اپنے صحابہ کے ذمہ چھوڑ گئے، وہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، وہ کام آگے دنیا تک پہنچانا ہے، تاکہ اس کام پر لوگ جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ ایک اور آپ کو انقلابی آیت سناتا ہوں، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانی دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ میں نے کس لیے نازل کیا یہ سب کچھ؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، انصاف کریں سب کے ساتھ، سب کی سنائی دی جائے، سب کی بات سنی جائے، یہ سب کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ میرا یہ مقصد ہے قرآن اتارنے کا۔ صرف سن کر نماز عبادت ضروری ہے، اپنے رب کی یاد ضروری ہے، دل کے اندر ایمان تازہ کرنا ضروری ہے، عبادتیں اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، لیکن اس بات کو، اس دعوت کو کتابوں میں نہیں چھپا کے رکھنا، الماریوں میں نہیں رکھنا، اپنے گھر تک محفوظ نہیں رکھنا، سب تک پہنچانا ہے، معاشرے تک پہنچانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہر ایک بات کے آگے، ہر ایک ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میرے رسول نے بیان کر دی، سچ بات وہی جو میرے اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات اچھی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ہم نے آگے دنیا تک پہنچانی ہے، وہ جو مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس دنیا کو نظام عدل پر، انصاف پر قائم کرو، یہ تمہارا کام ہے اللہ کے رسولوں کا۔ اور پھر فرمایا اور ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، اس سے اسلحہ جنگ کے لیے خطرہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور اس کے لیے جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کر لے گا، بے شک اللہ قوی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آیت بیان کی۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے اس مشن کو آگے لے کے چلنا۔ اور چوتھی اور آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو نور میں نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ کتاب ہدایت جو میں نے ان پر نازل کی ہے اس پہ ہدایت کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے ہماری، کوئی کتاب، کوئی جو ہے بزرگوں کی حکایتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس طریقے سے انہوں نے انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب یہ قرآن کے ذریعے تھا۔ اللہ کے رسول قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میرا یہ نبی ہے جو قرآن کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے لوگوں کو، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے، ان کو بتاتا ہے، ان کو ڈراتا ہے اللہ کی راہ سے۔ تو یہ وہ نور ہے جس کی ہم ہدایت کرنی ہے۔ اگر آج ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا امتی سمجھتے ہیں، ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں نجات پانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ چاروں کام کریں۔ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آئیں، ان کی تعظیم اور توقیر بھی کریں، دل کے اندر عظمت پیدا کریں۔ تیسرا ان کی مدد ان کی مشن کے اندر کریں، اور اس قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا تک پہنچائیں۔ یہی میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو یہ دعوت ہے، میں تمام ساتھیوں کو گزارش کروں گا تمام ساتھی اس پر غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔